پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ یہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آئیے آج ہم اسی شعر کے خالق جناب محمد ابراہیم ذوق کے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، جو آپ کی درسی کتاب میں یعنی کہ جماعت 12ویں کی درسی کتاب میں حصہ نظم میں پیج نمبر 98 پر دیے گئے ہیں۔ القصہ مختصر کہ آج ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ یاد رہیں کہ کتا کی فارسی جمع ہے، کتا جس کے معنی آتے ہیں ٹکڑا۔ یاد رہیں کہ کتاب جو ہم آج پڑھنے والے ہیں اس کے شاعر محمد ابراہیم ذوق ہے، جس کا میں نے شعر شروع میں آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں پہلے پیش در حسب معمول، جیسا کہ ہم ہر لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ پہلے پیش درس، پھر جان پہچان، پھر اس کے بعد تشریح۔ تو آئیے آپ کی توجہ مبذول کر دیجئے گا پیش درس کی طرف۔ پیش درس: غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال دو یا دو سے زیادہ شعروں میں مسلسل ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو کتا کہتے ہیں۔ دیکھیے، غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال، ایسا خیال جس میں شاعری ہو، دو یا دو سے زیادہ شعروں میں مسلسل ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو کتا کہتے ہیں۔ کتا کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ کتا کے لفظی معنی کیا ہے بھائی؟ ٹکڑا۔ اس کی جمع قطعات ہے، میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قطعات عموماً یعنی کہ عام طور پر 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک قطعہ جو ہے نا عموماً 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر قطعے میں 4 مصرعے ہیں تو اس کا دوسرا اور چوتھا مصرع ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں قافیہ بھی ہوتا ہے اور ردیف بھی ہوتا ہے۔ قطعے میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں، قطعے میں جو ہے 2 سے زیادہ شعر ہو سکتے ہیں، مگر اس کی تعداد متعین نہیں ہے، مگر اس کی تعداد طے نہیں کی گئی کہ کتنے ہوں گے۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہوں تو انہیں کتاب بند اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر وہ مصرعے غزل یا کسی قصیدے میں ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ کتاب بند اشعار کہا جاتا ہے۔ آج کل غزل یا قصیدے میں ایسے مسلسل اشعار نظم نہیں کیے جاتے۔ جو قصیدے والے اشعار ہیں وہ آج کل غزل یا قصیدے میں مسلسل نظم نہیں کیے جاتے، یعنی کل ملا کر یہ ہے کہ اس میں لکھے نہیں جاتے۔ اردو شاعری میں کتا بہت مقبول رہا ہے۔ دیکھیے، اردو شاعری میں جو کتا ہے نا یہ بہت مقبول رہا ہے، یعنی کہ اس کو قبول کیا گیا ہے، ایکسیپٹ کیا گیا ہے، مانا گیا ہے۔ اس کا ایک الگ ہی اثر و رسوخ رہا ہے۔ بعض شاعروں کے قطعات بہت مشہور ہوئے ہیں۔ دیکھیے، بعض یعنی کہ کچھ شاعروں کے قطعات بہت مشہور ہوئے ہیں، جن کو قبول کیا گیا ہے، جن کو بہت زیادہ شہرت ملی ہے، جیسے حالی، اکبر، اقبال، جوش، اختر، انصاری، نریش کمار شاد وغیرہ۔ یہ جتنے بھی تھے مذکورہ والا تمام شعراء کرام ہیں۔ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعراء اپنا کلام سنانے سے پہلے، آج کل کیا ہوتا ہے، زیادہ تر شعراء یعنی کہ شاعر ہے نا، اپنا کلام سنانے سے پہلے یعنی اپنی شاعری سنانے سے پہلے 2-4 قطعات ضرور سناتے ہیں، 2-4 قطعات سناتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزل یا پھر نظم اپنی پڑھتے ہیں۔
اس سے قطعے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ قطعے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب شاعر اپنا کلام سنا رہا ہے تو اس کے پہلے وہ 2-4 قطعات سناتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قطعہ کتنا مقبول ہے، اس کو کتنا زیادہ قبول کیا جاتا ہے، کتنا زیادہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ ذوق نے بھی قصائد اور غزلیات کے علاوہ قطعات لکھنے میں طبع آزمائی کی۔ دیکھیے جو حضرت ابراہیم ذوق ہیں، انہوں نے قصائد اور غزلیات، یہ دیکھیے قصائد جو ہے قصیدے کی فارسی جمع ہے، اور اس کے بعد جو غزلیات ہے یہ غزل کی فارسی جمع ہے، اور اس کو جو ہے حرف جار واو سے جوڑا گیا ہے، قصائد و غزلیات۔ اس کو کہتے ہیں بھئی اردو ادب میں ثنائے بدائیں۔ بہرحال جب ہم گرامر پورشن پڑھیں گے تب اس میں اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے۔ قصائد اور غزلیات کے علاوہ قطعات لکھنے میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی کہ اپنے ذہن کو انہوں نے پرکھا ہے اس ایک کسوٹی کے اوپر میں کہ وہ قطعات لکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس میں وہ خاطر خواہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جان پہچان کی طرف۔ جان پہچان، مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے استاد محمد ابراہیم ذوق 22 اگست سن 1790 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے دہلی کا جو پرانا نام ہے نا اس کو دلی کہتے ہیں۔ انہیں بچپن سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ کنہیں؟ ابراہیم ذوق کو بچپن سے شعر کہنے کا شوق تھا۔ شعر گوئی یعنی کہ شعر کہنا۔ قلعہ معلیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد دہلی کے علمی و ادبی حلقوں میں ذوق کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ کب ہوا بھائی؟ قلعہ معلیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد۔ دیکھیے قلعہ معلیٰ جو ہے یہ دہلی کا لال قلعہ ہے۔ قلعہ معلیٰ دہلی کا لال قلعہ۔ ویسے معلیٰ کی میننگ آتے ہیں اعلیٰ، اونچا، معظم، برتر وغیرہ وغیرہ۔ اب قلعہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو جو ہے اس لفظ کے میننگ بدل گئے ہیں، معنی اس کے مختلف ہو گئے ہیں۔ کیا معنی بن گئے ہیں اس کے؟ دہلی کا لال قلعہ، وابستہ ہونا، جڑ جانا، منسلک ہو جانا۔ قلعہ معلیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد دہلی کے علمی و ادبی حلقوں میں، دیکھیے حلقوں، حلقے کی جمع ہے، حلقہ کہتے ہیں ویسے دوست، احباب، ہم عصر لوگوں کی محفل۔ حلقوں میں ذوق کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک الشورا، اکبر شاہ ثانی یعنی کہ اکبر شاہ دوسرے والا بھی لقب ہے، وہاں پر دہلی کے جو ہے حکمرانوں کو ملتا ہوگا۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک الشورا کا خطاب عطا کیا۔ ملک الشورا، ملک کا شاعر۔ انہیں خاقانی ہند بھی کہتے ہیں۔ بھئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ خاقان ہند، خاقانی ہند۔ یاد رہے کہ جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، اور اسی طرح سے ایران وغیرہ کے بادشاہوں کو قیصر و کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح چین کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو خاقان کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں حضرت محمد ابراہیم ذوق کو خاقان ہند کہا گیا ہے، یعنی ہند کا بادشاہ۔ کس اعتبار سے؟ شاعری کے اعتبار سے انہیں خاقان ہند بھی کہتے ہیں۔ وہ مشہور تو قصیدہ گوئی کی حیثیت سے تھے۔ دیکھیے ابراہیم ذوق جو ہے قصیدہ گو کی حیثیت سے مشہور تھے، یعنی قصیدہ کہنے والے شاعر کی حیثیت سے مشہور تھے، مگر غزل، قطعہ اور دیگر اصناف میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ بھی دیکھو جو ہے محمد ابراہیم ذوق مشہور تھے قصیدہ گوئی کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی غزل، قطعہ اور دیگر اصناف میں انہیں مہارت حاصل تھی، یعنی کہ قصیدے کے علاوہ غزل، قطعہ اور دیگر اصناف میں بھی وہ ماہر تھے۔ یہ تھا شاعر سے جان پہچان۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قطعات کی تشریح کس روش پر کی جائیں۔
آئیے دیکھتے ہیں کتاب نمبر 1۔ دنیا سے ذوق رشتہ الفت کو توڑ دے، جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے، پر ذوق تو نہ چھوڑے گا اس پیر زال کو، یہ پیر زال گر تجھے چاہے تو چھوڑ دے۔ دیکھیے ذوق اپنے اس خطے میں کہتے ہیں، اے ذوق دنیا سے رشتہ الفت کو توڑ دے، یعنی کہ پیار و محبت کا جو رشتہ ہے اس دنیا کے ساتھ اس کو توڑ دے، اور یہ بال یعنی کہ دنیا، یہاں بال سے مراد دنیا، جس سر کا ہے اسے اسی سر میں جوڑ دے۔ لیکن یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ ذوق تو اس پیر زال یعنی کہ دنیا کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، اگر یہ پیر زال چاہے گی کہ تجھے چھوڑ دے تو وہ تجھے چھوڑ دے گی۔ یعنی کہا جا رہا ہے، ذوق کہتے ہیں کہ دیکھ ذوق تیرا اس دنیا سے رشتہ ہے تو اس کو توڑ دے، اور جس سر کا یہ بال ہے اسی سر میں جوڑ دے، یہاں پر بال سے مراد دنیا۔ پر ذوق تو اگر چاہے گا تو یہ دنیا کو نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ دنیا اگر تجھے چاہے تو تجھے چھوڑ سکتی ہے۔ بہرحال اس کا موضوع دیکھتے ہیں کیا ہے۔ موضوع ہے اس کا دنیا سے بے مروتی، یعنی دنیا کی بے مروتی کس طرح سے ہے۔ دنیا جب تک کہ ہم سے کام ہوتا ہے تب تک ہم سے محبت اخلاق خلوص سے پیش آتی ہے، اور جب ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے تو دنیا ہمارے سے بے مروتی اختیار کر لیتی ہے، ہم سے جو ہے بے مروت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی تشریح دیکھتے ہیں ہم۔ تشریح: شاعر دنیا سے لگاؤ کم کرنے اور اس سے بے تعلق ہو جانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ شاعر اس خطے میں دنیا سے بے لگاؤ یعنی دنیا سے کسی طرح کا لگاؤ نہیں، اور تعلق کم کرنے کا یعنی دنیا سے تعلق کم کر دینے کا مشورہ اس خطے میں دے رہا ہے، اور دنیا کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کی بات کر رہا ہے، یعنی اس سے ضرورت کے مطابق ہی تعلق رکھا جائے۔ جو لوگ دنیا سے ضرورت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں وہ تو دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی عقبہ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ دنیا سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ تو عقبہ میں یعنی کہ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ دیکھیے دنیا کی سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ وقت پڑنے پر کسی کے کام نہیں آتی۔ دیکھیے وقت جب پڑتا ہے تو دنیا کسی کے کام نہیں آتی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان دنیا سے جی کبھی نہیں لگائے گا۔ ایک جو عقل مند دانش مند انسان ہے وہ دنیا سے جی کبھی نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا کبھی کسی کے کام آتی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد شاعر خود کو لوگوں کی طرف سے پیش کر کے کہتا ہے کہ اتنا سمجھنے کے بعد بھی وہ دنیا سے بے تعلق نہیں ہوگا، جبکہ اگر دنیا اس سے بے تعلق ہو جانے کا ارادہ کرے تو وہ ہر حال میں اپنے مقصد کو پورا کر کے ہی دم لیتی ہے۔ دیکھیے شاعر کہہ رہے ہیں، خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ جب تک کہ آپ دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں، ہاں اگر آپ دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن جب دنیا آپ کو چھوڑنا چاہیں گی تو یہ کام ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار محمد ابراہیم ذوق نے اپنے اس خطے میں کیا ہے۔ کتاب نمبر 2: جانے کب بے درد اندازے کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، آہ موضوع ہو کہ نالہ مصرعِ برجستہ ہو۔
دیکھیے ابراہیم ذوق اس خطے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. جانے کب لوگ وہ جانتے ہیں، جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، کب بے درد لوگ کسی درد مند کے کلام کا انداز طریقہ جانتے ہیں. ہاں ذوق خود سے مخاطب ہو رہے. ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، مجھے کوئی اگر سننے والا ہو تو وہ کیسا ہو، مصیبت زدہ ہو. اگر کوئی شخص مصیبت زدہ ہے تو میری بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات. ہاں منہ سے اگر کوئی بات نکلتی ہو تو کچھ بھی ہو، لیکن وہ بات کیسی ہونی چاہیے، دلکش ہونی چاہیے، دل کو لبھانے والی ہونی چاہیے. آہ موضوع ہو کہ نالہ، دیکھیے آہ ہو کوئی موضوع ہو کہ کوئی نالہ ہو، فریاد ہو. مصرع برجستہ ہو، مصرع کیسا ہونا چاہیے، ہو برجستہ. اب برجستہ کیا ہوتے ہیں، بے ساختہ موضوع ہونے والا مصرع، یعنی کہ اچانک منہ سے نکل جانے والا مصرع ہونا چاہیے. اس طرح کا جو ہے اس کی نثر ہوتی ہے. اس کا موضوع ہے سادگی بیان، یعنی کہ سادگی بیان کی سادگی. تشریح دیکھتے ہیں. کسی کے دکھ درد کو کوئی غم رسیدہ فرد ہی سمجھ سکتا ہے. صحیح بات ہے بالکل. کسی کے دکھ درد کو کوئی غمگین یا غم رسیدہ، جس کے پاس غم ہے، جو غمگین ہے، ویسا ہی شخص سمجھ سکتا ہے، اور وہ صورتحال کا اندازہ بالکل صحیح طور پر لگا کر مطابق حال بات یا عمل کرتا ہے. دیکھیے کسی غمگین شخص کا، درد مند شخص کا مداوع وہی شخص پیش کر سکتا ہے جو پہلے سے ہی غمگین ہو، غم رسیدہ ہو. تو پھر وہ سامنے والے کی کیفیت دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر اس کے غموں کا مداوع پیش کر سکتا ہے. کسی کی تکلیف و پریشانی کو دور کرنے کے لیے سونے کے سکے میسر نہ بھی ہو تو دو میٹھے بول سے مطمئن کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کا درد غم پریشانی کو سمجھنے کے لیے اگر ہمارے پاس سونے کے سکے نہ بھی ہو تو ہم اس کو دو میٹھے بول کر اس کو اطمینان دلا سکتے ہیں، اور یقیناً جو غمگین شخص ہے وہ میٹھے بول سن کر مطمئن ہو جاتا ہے. اس کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے نا بھائی. جس نے کبھی غم اور مصیبت کا سامنا ہی نہ کیا ہو وہ کیا کسی کے دکھ درد کو سمجھے؟ بالکل نہیں سمجھ سکتا ایسا شخص جس نے کبھی کسی دکھ درد غم کا سامنا ہی نہ کیا ہو. یہ تو بات ہوئی ہمدرد اور غم خوار کی. مصیبت زدہ و غم رسیدہ فرد کو بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس طور سے کہے کہ گفتگو سے مخاطب اچھی طرح سے متاثر ہو کر اس کی جانب راغب ہو جائیں. اب یہ بات الگ ہے کہ جب کوئی شخص بات کر رہا ہے، کسی غمگین شخص کا مداوع پیش کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایسا طریقہ گفتگو اختیار کرے کہ سامنے والے کے دل میں اس کی بات اتر جائے. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب بیان میں سادگی و بے ساختگی ہوگی، بناوٹ نہیں ہوگی. جب کوئی سادے پن سے بات کرے گا تو اس کی بات یقیناً سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر کوئی بناوٹ اس کے اندر میں بناوٹ بنا کر، اس کو بناوٹی بنا کر پیش کرتا ہے تو یہ بات یقینی طور پر جو غمگین شخص ہے اس کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار اپنے اس خطے میں محمد ابراہیم ذوق نے کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم خطہ نمبر 3. قدم سنبھال کے رکھ راہ عشق میں اے ذوق، گزرنا اس راہ دشوار سے نہ آساں ہے. جو کوئی آبلائے پائے مور بھی ہے یہاں، تیرے ڈوبنے کو وہ بھی تنور طوفاں ہے. دیکھیے بڑا ہی خوبصورت جو ہے خطہ ہی ہے.
اس کی نثر سمجھ لیں آپ، اس کے بعد موضوع پھر تشریح بتاتا ہوں۔ اے ذوق، عشق کی راہ میں قدم سنبھال کر رکھ، کیونکہ اس دشوار راہ سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی چونٹی کے پاؤں کا چھالا بھی ہے تو وہ تیرے ڈوبنے کے لیے تنور طوفان ہیں۔ موضوع اس کا ہے حقیقت عشق اور حقیقت راہ عشق، کہ عشق کی حقیقت کیا ہے اور عشق کی راہوں کی حقیقت کیا ہے۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ شاعر کے مطابق عشق کی دشوار راہ سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ عشق کی جو راہ کہتے ہیں راستے کو، عشق کے راستوں سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ اس راہ کے معمولی نظر آنے والی رکاوٹیں، اس راہ کی جو معمولی نظر آنے والی رکاوٹیں ہیں نا، وہ چونٹی کے پاؤں کا چھالا عشق کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک بڑی آفت اور تلاطم موج تنور طوفان کا کام کرتی ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ عشق کی راہوں میں اگر ایک چونٹی ہے، جو چونٹی ہوتی ہے اس کے پاؤں پر چھالا کتنا ہو سکتا ہے بھائی؟ بہت چھوٹا ہو سکتا ہے نا، جس کی کوئی بساط ہی نہیں، لیکن وہ عشق کی کشتی کو ڈبانے کے لیے کافی ہیں۔ کل ملا کر یہ کہ راہ عشق میں بہت دشواریاں آتی ہیں، لہٰذا عشق کی راہ میں داخل ہوتے وقت قدم کو بہت سنبھال کر دیکھ بھال کر رکھنا چاہیے۔ رکاوٹیں چھوٹی ہو یا بڑی، انہیں فوراً دور کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کی بربادی کے لیے برپا ہونے والا طوفان آب یعنی کہ پانی کا طوفان ان کے گھر کے تنور سے شروع ہوا تھا۔ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تنور۔ اب تنور کیا ہوتا ہے بھائی؟ بڑا خطرناک لفظ لگ رہا ہے مجھے یہ تنور۔ آپ نے تندور سنا ہوگا، لیکن دراصل وہ ہے تنور، آگ کی بھٹی جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ تو حضرت نوح کے گھر کے تنور سے وہ طوفان شروع ہوا تھا، یاد رکھیں اس کو۔ بالکل اسی طرح چونٹی کے پاؤں کے چھالے سے بھی سیلاب رواں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب روٹی پکانے کی جگہ جہاں پر روٹی بنائی جاتی ہے، جہاں سے آگ نکلتی ہے، تو وہاں سے طوفان، پانی کا طوفان جب نکل سکتا ہے تو جو ہے چونٹی کے پاؤں کے چھالے سے بھی سیلاب رواں ہو سکتا ہے، بالکل یقینی چیز ہے۔ اس شعر میں صنعت تلمی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی تاریخی واقعے کا جب ذکر آتا ہے کسی شعر میں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں بھی؟ صنعت تلمی کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے، جبکہ پہلے شعر میں الفاظ دشوار اور آسان، ٹھیک ہے نا بھائی، دشوار اور آسان ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس لحاظ سے دوسرے شعر میں صنعت تضاد کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اور میں اس بات کا اندازہ بخوبی لگا رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو یہ قطع یعنی کہ قطع نمبر 3 بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قطع نمبر 4، دیکھتے ہیں جلوہ گل ہائے رنگا رنگ ہم، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم وا، آخرش ہوگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ سے، جو کہ عالم اپنا اس نشو نما سے پہلے تھا، ہے غنیمت کوئی دم نظارہ رنگ بہار، پھر کہاں یہ گلشن و گل اور سبزہ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قطعے کی ہم نثر کیا ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں جلوہ گل ہائے رنگا رنگ ہم، جلوہ گل، گل کا جلوہ یعنی کہ جو پھول ہوتے ہیں ان کے ناز و نخرے رنگا رنگ، مختلف رنگوں کے جو ہیں، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم وا۔ دیکھیے نرگس کے پھول کی طرح جب تک ہماری آنکھ اس دنیا میں، چمن یعنی کہ دنیا میں کھلی ہے، ہم جو ہے یہ رنگین نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ نرگس جو ہے ایک پھول ہے جسے شاعر آنکھوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آخرش ہوگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ سے، آخرش، آخر کیا ہوگا؟ ایک دن وہ ہوگا کہ خزاں کے ہاتھ سے، جو کہ عالم اپنا اس نشو نما سے پہلے تھا، یعنی پیدائش سے پہلے جو ہمارا عالم تھا وہی ہوگا۔
ہے غنیمت کوئی دم نظارہ رنگ بہار، یہ غنیمت ہے کہ کوئی دم ہم نے نظارہ بہار دیکھا ہے، بہار کا نظارہ دیکھا ہے۔ پھر کہاں اس کے بعد یعنی کہ موت، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کہاں یہ گلشن و گل اور سبزہ ہوا، یہ گلشن یعنی کہ باغیچہ ہے نا، گل یعنی کہ پھول، سبزہ ہریالی اور ہوا، یہ سب کہاں ہوں گے؟ کسے پتہ ہے؟ کسے معلوم نہیں یہ ساری چیزیں کہاں ہوں گی؟ بہرحال موضوع دیکھتے ہیں اس کا، دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کی کمزوریاں، اس موضوع کے تحت یہ کتاب لکھا گیا ہے۔ سنیے گا اچھے سے تشریح کیا ہوتی ہے اس کی۔ دیکھیے شاعر کہتے ہیں جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں یعنی ہم زندہ ہیں، ہم اس چمن یعنی کہ دنیا میں مختلف قسم کے پھولوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی یہ رونق ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پھول، کیا اس کی رونق ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ جی نہیں، ہمیشہ کبھی باقی نہیں ہوتی، کچھ دن کی اس کی رونق ہوتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے نا بھائی۔ انجام کار ایک دن خزاں کے ہاتھوں، ان کا حشر ہماری اس حالت کے جیسا ہونا طے ہے جو ہمارے پیدائش اور ہمارے ظہور سے پہلے تھا۔ ایک دن ان پھولوں کا حال کیسے ہو جانا ہے؟ جیسے خزاں کے ہاتھوں جب خزاں آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ پتے جھڑنے لگتے ہیں شاخوں سے، پھول ٹوٹ جانے لگتے ہیں، اور جو ہے درخت جو ہے خالی سے ہو جاتے ہیں خزاں کے وقت۔ ایسے ہی جیسے ہم پیدائش سے پہلے تھے، ہے نا بھائی، ظہور پیدائش اور ہمارے ظہور سے پہلے تھا، یعنی ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے۔ چمن خزاں کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا، چمن خزاں کے ہاتھوں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بہرحال شکر کا مقام ہے کہ ہم کوئی پل کے لیے بہار کا سما دیکھ لیتے ہیں۔ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے تو بہار دیکھ لیتے ہیں نا۔ بالکل ہم خدا لم یزل عظیم کے جو ہے احسان مند ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے تو بہار دیکھ ہی لیتے ہیں، ورنہ یہ چمن، گل، بوٹے، سبزہ، ہوا پھر کہاں رہنے والے؟ کیونکہ خزاں تو ان سب کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ اس خطے میں چمن یعنی کہ دنیا کا استعارہ ہے، اور اس سے متعلق چیزیں دنیا سے متعلق چیزوں کا استعارہ ہیں، یعنی چمن ہو گیا، گل ہو گیا، بوٹے ہو گئے، سبزہ ہو گئے، ہوا ہو گئی، یہ سب جو ہے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے استعارے ہیں۔ القصہ مختصر کہ یہاں پر میں دنیا سے ملنے والی بے ثباتی کو بڑے خوبصورت انداز سے محمد ابراہیم ذوق نے یہاں پر میں بیان کیا ہے۔ اس طرح ہمارے چاروں قطعات مکمل ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی، جہاں تک کہ مجھے یقین ہے میرے ایکسپلینیشن پر، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم پھر ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، والسلام۔